یسوع کے لیے تالیاں بجا سکتے ہیں؟ ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. کیا باتوں کے لیے اتنی ہی تالیاں تھیں؟ ایک بات سے کہنا شروع کر کے مجھے کا شروع کرتا ہوں. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. غلام کی تعریف. خداوند کی حضوری ہے ہمارے درمیان، دیکھیں گے آج اس کے بڑے بڑے کام. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ. پلیز اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیے. آمین. کتنے لوگوں کو آج پرستش کرنے کا مزہ آیا؟ کچھ ڈفرنٹ تھا، نیا تھا کچھ. پریز دی لارڈ. تو کیا ہم خدا کے خادم کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ مجھے ایسا لگا جیسے پارٹیوں کے لیے جو ہم نے تالیاں بجائی تھی یہ اس سے زیادہ تھی. اب میرا خیال ہے کچھ ایسے لوگ میں دیکھ رہا تھا جب ورشپ ہو رہی تھی اور ایک دم سے میں نے دیکھا اور ایک بھائی تھے اور انہوں نے اپنا اوپر کیا اور پورا کھلاوا. میں سوچا پتہ نہیں یہ کیا انہیل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آسمان سے کچھ لینا چاہ رہے ہیں. وہ بات میں مجھے سمجھ آیا کہ باسی لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اب باسیاں تازہ ہو گئی ہیں. آمین. تازہ ہے، تازہ ہے. پریز دی لارڈ. پینتیکوست 50th ڈے. پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں دن. اور یہ 50واں دن عید فصح سے، جب عید فصح سیلیبریٹ کی جاتی ہے اس سے آگے 50 دن کاؤنٹ کر کے اس کو پھر منایا جاتا ہے. اس کو جوش ہفتوں کی عید بھی کہتے تھے. فصل کی کٹائی ہوتی تھی اس لیے اس کو ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا تھا. 7 ہفتے گن کر، خدا کے کلام میں لکھا ہے 7 ہفتے گن لینا فصح کے دن سے، اور اس کے بعد تم اس عید کو منانا، یعنی 50ویں دن. اور 7 ساتھ کتنا ہوتا ہے؟ 49 49. تو 50واں دن عید پینتیکوست کا دن ہے. ایک ایسا دن، ایک ایسی عید جب پوری دنیا میں سے، صرف یہودی اسرائیل کے اندر نہیں، پوری دنیا میں سے جہاں کہیں بھی یہودی بستے تھے، کسی بھی نیشنلٹی کے ہوں، وہ سب کے سب 9 مریضوں کے ساتھ، اگر کچھ ان میں نئے شامل ہوئے ہیں، وہ سب کے سب رخ کرتے تھے یروشلم کا. اور یروشلم کے اندر آ کر ایک بڑا ہجوم، رش، ہر طرف لوگ ہی لوگ. پریز دی لارڈ. یہ جب میں اس کو چو چو کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے زبور کی یاد آتا ہے. اٹیرن تے چڑیاں نے آل نہ پایا، بنامی انہاں بوٹاں دے رہن دی جگہ. تو میں سوچ رہا تھا شاید ہم نے یہ اسی لیے خدا کی مرضی سے یہ جگہ بنائی ہے کہ یہاں پہ چڑیاں اور بوٹ آ کر ٹھہرے رہے ہیں، چو چو کریں. اب مجھے تنگ کر رہی ہے خیر اوپر سے. سو ایک بہت بڑا ہجوم، یعنی آپ امیجن کریں پوری دنیا سے یہودی وہاں پر ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے اور اس عید کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اس کو نام کیا دیا جاتا تھا؟ عید. سب بولیے کیا تھا؟ پینتیکوست. 50 ہفتوں کی. لاسٹ ایئر جب ہم نے اس عید کو یہاں پر سیلیبریٹ کیا
تو بڑی زبردست انائٹنگ پاور ہم نے اس یوز کی، ریسیو کی. سو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے پاک روح کے ایکسپیرینس کو حاصل کیا؟ پریز دی لارڈ. جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں ہاتھ کھڑی رکھیے گا تاکہ میں سارے کو دیکھ لوں، کیونکہ انہیں اینک جو اتنا پہنتا ہے جو ذرا میں لوگ فوکس کر کے آنا تھا. پریز دی لارڈ. سو اتنے لوگ ہیں ہاتھ نیچے چلے گئے ہیں. اوکے، تھینک یو سو مچ. کیا ایکسپیرینس کیا آپ کا؟ کیسے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ نے پاک روح پایا؟ اینی باڈی؟ پریز دی لارڈ. ہاں، رباب کہہ رہی ہے بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور ہمیں خدا کی طاقت ملی ہے، اور اب خدا پاک روح 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے. اس ساتھ رہتا ہے کو بھی آپ نے نوٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج ہم اس کی بھی درستگی کریں گے اپنے مائنڈس کے اندر. اوکے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی. اب مجھے اس بات کا جواب دیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میرے لفظوں کو غور سے سننا تاکہ آپ کو سوال سمجھ آئے اور آپ جواب دے سکیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پاک روح کو پایا؟ 1 سال گزر گیا یا شاید اس سے پہلے بھی پاک روح کو آپ نے ریسیو کیا اور آپ نے اس سے کچھ بینیفٹ حاصل کیا، اس کو یوٹیلائز کیا ہے، آپ کچھ کام کر پائے ہیں اس پاک روح کے وسیلہ سے. پریز دی لارڈ. بزرگ صاحبان، ایلڈر صاحبان اور مہمان صاحبان اور جو بھی کوئی آنسر کرنا چاہے، آپ آزاد ہیں، آپ آنسر کر سکتے ہیں. ہاں جی. پاک روح جب میری زندگی میں آیا تو اس نے مجھے دعا کرنے کا فضل اور قوت بخشی. پاک روح جب میری زندگی میں آیا تو میٹنگ چلانے کا اس نے مجھے زور دیا. پاک روح جب میری زندگی میں آیا تو وزٹ کرنے کا، خدمت کرنے کا اس نے مجھے یہ زور دیا تاکہ میں قوموں و قبیلوں میں جا کر اس کی گواہی دوں اور اس کے بڑے عجیب کاموں کے نام کو جلاؤں. میرا خیال ہے سب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بھائی کیا کیا لفظ بول رہے تھے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پاک روح، فوراً سے چند ایک حوالہ جات دیکھ لیتے ہیں. میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، میں آج آپ کو کسی اور سائٹ پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. مرکز کی انجیل اس کا لاسٹ چیپٹر نکالیے گا، کچھ ریویژن کے ساتھ کچھ چیزیں ریوائز کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. ایمان کی کتاب، مرکز کی کتاب انجیل 16واں باب نکال لیجئے، اور ایمان کا جو رسالہ ہے اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. یوں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. ٹھیک ہے، کیا کرو گے؟ قوت پاؤ. 16واں باب نکل گیا. اس کی آیت دیکھیے گا 11ویں، جن کے پاس بائبل موجود ہے 11ویں آیت پر نظر کریں. یوں لکھا ہے، شاگردوں کے لیے یہ لفظ لکھے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے. یسوع مسیح کے تعلق سے سنا کہ وہ زندہ ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے، یقین نہ کیا. نمبر 1، وہ یقین نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کچھ ریوائز ہوگا جب یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں. 13ویں آیت کے اوپر آئیے. انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی مگر انہوں نے ان کا بھی یقین نہ کیا. سیکنڈ ٹائم، دوسری بار، انہوں نے بھی کیا نہیں کیا؟ آپ جاگ رہے ہیں؟ بول سکتے ہیں؟ تو کی نہیں کیتا؟ یقین نہیں کیتا. کتنی باری؟ دوسری باری بھی یقین نہیں کیا. تھرڈ پوائنٹ دیکھیے گا 14ویں آیت، آخری حصہ پڑھ رہا ہوں. 14ویں آیت
انہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا، انہوں نے ان کا یقین نہ کیا. تھرڈ ٹائم انہوں نے اس کا یقین نہ کیا. لیکن یسوع مسیح نے ایک طریقہ بتایا تھا یقین کر لینے کا اور اس کو حاصل کرنے کا، اور وہ کیا تھا؟ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. جب تک پاک روح ہم پر نازل نہیں ہوتا، پلیز بی کیئرفل، الفاظ پر غور کیجیے گا اور توجہ کے ساتھ میرے لفظوں کو سنیے گا. جب تک پاک روح ہماری زندگیوں کے اندر نہیں آ جاتا ہم قوت نہیں پا سکتے، اور جب تک ہمیں پاک روح کی قوت نہیں ملتی ہم خدا کے ہونے کا یقین بھی نہیں کر سکتے. There is someone، اور وہ کون ہے؟ ہولی اسپرٹ، پاک روح، ہولی گوسٹ، روح القدس، جو ہمیں اس بات کو یقین کرنا سکھاتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. جو خادم کہتے ہیں میں نے یسوع سے بات کی، میں یسوع سے ملا، میں نے یسوع کو دیکھا، وہ سچ کہتے ہیں کیونکہ پاک روح ہماری زندگیوں کے اندر آتا ہے اور پھر ہمیں آسمان کو دیکھنے کا اور یسوع مسیح کو سمجھنے کا اور خدا باپ کے حضور میں رہنے کا فضل مل جاتا ہے. ہم انڈرسٹینڈنگ حاصل کر پاتے ہیں. اس کے بغیر، پاک روح کے بغیر، ہم جو کہتے ہیں نا کہ یار آج بڑی خدا دی حضوری سی، تے نال دی بہن کہندی پتہ نہیں مینوں سمجھ نہیں آتی کیوں کہہ رہی ہے خدا دی بڑی حضوری سی، مینوں تے سمجھ نہیں آئی کی حضوری سی. وہی رولا پائی جا رہی ہے، موزن بھائی نے مطلب رولا نہیں پایا ہے. لیکن جب پاک روح ہوتا ہے پھر آپ کو وہ انائٹنگ، وہ حضوری، وہ پریزنس فیل ہوتی ہے، اور وداؤٹ ہولی گوسٹ آپ اس ایکسپیرینس کو حاصل نہیں کر سکتے. نمبر ون تھنگ جو میں آپ کو سکھانا چاہ رہا تھا، اٹس ریویژن، جسٹ ریویژن. لیکن اب ہم اس کو آگے لے کر بڑھیں گے. کچھ سیدھا باتیں ہیں جن کے اوپر آج ہم غور کریں گے. تو میرے ساتھ نکال لیجئے ایمان کا رسالہ، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں. ایمان 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے کلام خدا کے اندر یوں مرقوم ہے: جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. کیا کر رہے تھے؟ وہ سب، ٹھیک ہے. اور یہ سب کتنے لوگ ہیں؟ 120 کی جماعت. کیونکہ جب ہم آگے پترس کو کھڑے ہوتے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کی اکاؤنٹنگ ہمیں نظر آتی ہے کہ 120 میں سے پترس کھڑا ہوا اور بات کرنے لگا. اوکے، سو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. یسوع مسیح جب جی اٹھے کتنے دن اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے؟ کتنے دن ان کے ساتھ ملتے رہے، نظر آتے رہے؟ کتنے دن؟ 40 days. 40 دن تک ان کے ساتھ رہے، ان کو نظر آتے رہے. اور یہ ڈے کاؤنٹ کیجئے کہاں سے شروع ہوا؟ فسح سے، ٹھیک ہے. اور 50ویں دن عید پینتیکوست. 40 دن تک وہ ساتھ رہے. 40ویں دن وہ ساؤتھ فرما گئے، آسمان پر چلے گئے. اب 40 اور 50 میں کتنے دن رہ گئے؟ 10 دن. 10 دن ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ وہ سب ایک جگہ جمع ہیں. 10 دن. اور کہاں پر ہیں؟ کہاں پر ہیں؟
بالا خانہ میں. بالا خانہ سے مراد میں نے اکثر اس کو دہرایا, اگر کوئی مجھے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی. اونچی جگہ, بالا خانہ اونچی جگہ, اس کو میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے. بالا خانہ مطلب وہ نیچے والے فلور میں بیٹھ کر بھی اگر خداوند کی حضوری میں رہتے تو پاک روح وہاں پر بھی نازل ہو سکتا تھا. اگر وہ تہ خانہ کے اندر ہوتے تو وہاں پر بھی آ سکتا تھا. لیکن بالا خانہ کسی ایک طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے اور ہمیں انکریج کرتا ہے اس بات کی طرف. مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے, جب آپ پاک روح کو لینے کے لیے, پاک روح کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, آپ کو اپر پورشن کے اندر جانا ہے, دنیا سے اوپر نکلنا ہے. جب ہم نیچے رہتے ہیں ہمیں دنیا نظر آتی ہے, دنیا کے لوگ نظر آتے ہیں اور چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن جب ہم اس سے اوپر اٹھ جاتے ہیں, ہم بالا خانہ میں چلے جاتے ہیں, پھر ہم دنیا سے اوپر ہو کر, لفظ بول رہا ہوں ریاض بھائی کے لیے, دنیا سے اوپر ہو کر خدا کی حضوری کا, پریزنس کا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. سو وہ کہاں ہیں؟ بالا خانہ میں. اور کیا لفظ لکھا؟ وہ سب ایک جگہ جمع تھے. ابھی ریاض بھائی نے, ریاض شریف صاحب نے پوچھا تھا کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تیار سمجھتے ہیں کہ پاک روح آپ کو ملے. سو ابھی مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پاک روح آپ کو ملنا چاہیے؟ How many people are there? آمین. کیا, اب میری بات کو سنیے گا, جتنے ہاتھ کھڑے تھے, کیا آپ نے 10 دن بالا خانہ میں گزارے ہیں؟ میری بات انڈرسٹینڈ کی ہے آپ نے؟ 10 دن سے تھوڑا نیچے آ جائیے. کیا آپ نے 10 گھنٹے خدا کی حضوری کے اندر سرو کیے ہیں کہ میں خداوند اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں تاکہ تو مجھے اپنی روح سے بھر دے؟ بھائی مجھے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں دوبارہ سے یہاں سے واپس جانے کی. آج نو پرابلم کہ آج آپ یہاں سے نکلے اور آپ کو پاک روح نہیں ملے, کیونکہ جن کو پہلے سے ملا ہوا ہے انہوں نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا پورے سال میں, بہت بڑا کام نہیں کیا. ابھی ہم دیکھیں گے کہ بیسک کام کیا ہے, کیا کرنا ہے. میں آج اسی طرح لے کر جا رہا ہوں آپ کو. لیکن اگر آج ابھی آپ اس کو نہیں ملا آپ کو, اور آپ کے اندر ڈیزائر ہے, آپ خواہش کرتے ہیں پاک روح مجھے ملے, اور پاک روح ملنے کے بعد صرف آپ اپنے منہ سے غیر زبان بولیں بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں. نو. جب پطرس کو پاک روح ملا وہ یکسر بدل گیا. وہ ایک ایسا شخص جو یسوع مسیح کا 3 بار انکار, نہیں میں اسے نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں تیری بولی ہونے نال دی, نہیں میں نہیں جانتی, میں نہیں جانتا. اور جا کر رویا, کیونکہ ابھی پاک روح نہیں ہے. He has no power, کوئی قوت نہیں اس کے اندر. لیکن جب پاک روح ملا, یہی پطرس ان سبوں میں سب سے پہلے کھڑا ہوا, اور کھڑا ہونے کے بعد کیا کہتا ہے؟ انہی یہودیوں کے سامنے, انہی سارے لوگوں کے سامنے جو کل تک اس پر الزام لگا رہے تھے اور یہ ڈر رہا تھا, ان کو کہتا ہے تم نے یسوع مسیح کو پکڑوایا اور اس کو قتل کیا. کتنا مشکل ہے یہ کام. آپ اپنے سامنے کھڑے ان لوگوں کے اوپر انگلی اٹھائیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے پکڑ سکتے ہیں, یہ ہمیں قید کر سکتے ہیں, یہ ہمیں قتل کر سکتے ہیں. لیکن پاک روح کی قوت جب اس کے بدن کے اندر آ کر سٹے کرتی ہے, یہی پطرس کھڑا ہوتا ہے اور ان کے اوپر انگلی اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے. تم نے, پڑھیے جا کر اعمال کی کتاب 3 باب, تم نے اس یسوع کو جو خدا کا بیٹا ہے پکڑا, پکڑوایا اور قتل کروایا, لیکن وہ اپنی قدرت کے سبب سے جی اٹھا. یہ پاک روح کے بغیر
नहीं हो सकता। तबीता, ये वो लड़की है जो मर गई और मरने के बाद इसको अंदर रख दिया गया और लोग मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, और पतरस इत्तफाकन उसी जगह पर है, उसी इलाका के अंदर है। और फिर इसी पतरस को, जिसकी मैं अभी बात आपको सुना रहा था, क्योंकि हम पतरस के और यूहन्ना के एक ही मौजज़ा पर उम्मीद करते हैं कि वो गए और उसने उस मफलूज को कहा उठो चल फिर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और आगे पढ़ लें, थोड़े से एक दो चैप्टर्स आगे चले जाएं, तो लिखा है फिर पतरस उस कमरा के अंदर गया जहां वो मुर्दा लड़की मौजूद थी, मरी हुई, और लोग मातम कर रहे हैं। पतरस ने उसको पकड़ा और उठाया। वो फिर से सांस लेना शुरू हो गई, वो फिर से अपने वही मामूल के काम करना शुरू हो गई। पतरस यीशु तो नहीं है, पतरस यीशु है, पतरस यीशु है। जब रूह कुद्स आता है हम यीशु की तरह हो जाते हैं, हम यीशु ही होते हैं जमीन में। मसीही, जो मैं अक्सर इसकी डेफिनेशन मसीही होने का मतलब ही है मसीही जैसे हो जाना। आए पढ़ते हैं, टाइम बड़ा जल्दी गुजरता है कि यकायक आसमान से, वो सब एक जगह जमा थे, कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो थे गूंज गया। इसको जरा अंडरस्टैंड करके पढ़िए, इसको जरा अपने अंदर फील करके पढ़िए। 120 लोग एक बालाखाना के अंदर मौजूद हैं, और वो 10 दिन से इकट्ठे एक ही काम कर रहे हैं। और वो काम क्या है? सिर्फ दुआ, सिर्फ इंतजार। उनको कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी बिजनेस का क्या होगा, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है दुकान खुलना खुली ते घर का खर्चा किन चलेगा, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं जॉब पर ना पहुंचा, ना गई तो मेरी तो मालकन ने मैंने कहना है चल भज जा, तू दोबारा नहीं आ सकती, मैंने तो किसी और को रख लिया है। वो 10 दिन खुदा के वादे का इंतजार कर रहे हैं, जिसका वादा बाप ने किया है यीशु मसीह के वसीला से, उस प्रॉमिस का वेट कर रहे हैं, और 10 दिन से बालाखाना के अंदर हैं। अब जब इंतजार पूरा हुआ, पेंतीकोस्त का दिन आया, तो लिखा है क्या वहां पर होता हुआ नजर आता है? एक आवाज आई जो इस तरह से थी जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। एक माइटी विंड, एक जबरदस्त तेज चलती हुई आंधी वहां पर महसूस की गई, और उसका निशान क्या नजर आ रहा है? और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। पहला इफेक्ट क्या हुआ है? वो घर गूंज गया। वो घर जो मजबूत है, जो ईंट और गाले और पता नहीं किस तरह से उन्होंने उसको मजबूत बनाया है, कलाम कहता है उसके अंदर गूंज की आवाज उनको सुनी गई है। आपके बातन के अंदर पाखरू आए और आपकी बॉडीज में से ये गूंज ना निकले, आपकी जुबान में से लोग लफ्ज ना सुने, आपके करैक्टर को लोग देख ना पाए। हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है? पाक रूह किसी जगह पर आए और कोई जुम्बश ही महसूस ना हो। अगर एक मट्टी और गारे और ईंटों का घर गूंज सकता है, तो हमारी बॉडीज को भी कुछ थोड़ा सा फर्क महसूस होना चाहिए। आगे कहता है और उन्हें आग के शोला से, फर्स्ट वन, पहला इफेक्ट क्या हुआ उनके ऊपर? पहला काम क्या हुआ जी? बोलिए, क्या मौजूद है? पहला काम हुआ एक शोर की आंधी, विंड, और दूसरा काम हुआ फ्लेम, शोले उनके ऊपर आकर ठहरे। और आगे देखिए, फिर उसके ऊपर आते हैं,
سے ہر ایک پر آ ٹھہری. جب آپ خدا کی حضوری میں ہیں، دیکھیے میری بات کو سنیے گا، جب آپ خدا کی حضوری میں ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے اوپر پاک روح آ کر ٹھہرے اور وہ آپ کی طرف نہ دیکھے. کلام کہتا ہے وہ اپنا می نیک اور بد دونوں پر برساتا ہے. یہ میری پرسنل تیاری کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. پاک روح آتا ہے، لیکن کیا میں تیار ہوں کہ وہ میرے اندر بھی داخل ہو سکے؟ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ جب پاک روح یہاں پر جنبش کر رہا ہے، جب اس کی حضوری یہاں پر ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک کو، بڑے بوڑھے جوان بچے سب کے اوپر آ کر ٹھہرتا ہے اور ہر ایک کے اوپر آ کر اپنے آپ کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اسے ریسیو کریں. لیکن اب ڈیپینڈنٹ اس کے اندر ایشو کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے پریپریشن ٹائم خدا ان کی حضوری میں گزارا ہے؟ کیا ہم وہ 10 دن بالا خانہ میں، یعنی دنیا سے ہٹ کر، دنیا سے الگ ہو کے گزار کے آئے ہیں تاکہ وہ آئے اور ہمیں اپنی قدرت سے معمور کرے؟ اگر نہیں تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آگے کہتا ہے اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اور میں ایک کمنٹری کو پڑھ رہا تھا، وہ اس کے لیے کہتے ہیں جب یہ پاک روح نازل ہوا تو صرف بالا خانہ نہیں ہلا، وہ بلڈنگ پوری کی پوری ہلتی ہوئی نظر آئی. اور صرف ایک دم سے ایسے جھٹکا نہیں فیل ہوا، وائبریشن اس کے اندر ایک کنٹینیوسلی ایک شور، ایک جس کے لیے یہاں پر لکھا ہے آندھی کا سناٹا، ایک تیز، یعنی اس قدر وہ تیز آواز اور اٹریکشن کی پلیس کہ سارے کے سارے یہودی جو وہاں پر جمع تھے وہ سارے اسی طرف متوجہ ہوئے. یہ اس بلڈنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا زلزلہ آ رہا ہے یا یہ بلڈنگ گرنے والی ہے؟ یہ کیا ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اور جب وہ سب کے سب وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، اگلے ہی لمحے ایک اور حیرت میں ڈال دینے والی بات ان کے سامنے رونما ہوئی. اور وہ کیا تھی؟ وہ سب طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے، وہ سب قوت سے بھر گئے اور لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر وہاں پر 15 قسم کے ممالک کے لوگ، 15 طرح کی زبانیں بولنے والے یہودی ان کے درمیان جمع ہیں اور ہر کوئی فیل کر رہا ہے یہ میری ملک کی زبان ہے، یہ میری قوم کی زبان ہے، یہ میری زبان بولی جا رہی ہے. اور کلام کہتا ہے اگر 11ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے ان غیر زبانوں کے اندر کیا ہونا شروع ہوا؟ مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے تھے. پاک روح جب ہماری زندگی میں آتا ہے، بیسیکلی یہ ہماری زندگی کے اندر خدا کے بڑے بڑے، پلیز لسن کیئرفلی، جب پاک روح آپ کے باطن کے اندر آ کر اسٹے کرے گا، یہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کو آپ کی زندگی کے اندر کھول دے گا. اور جب وہ آپ کے اندر کھل جائیں گے اور آپ کی زبان دوسرے لوگوں کے اوپر اور دنیا کے اوپر ان کا اظہار کرنا شروع کرے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے نوبل انعام کا لفظ سنا؟ نوبل ایوارڈ ملتا ہے دنیا کے اندر. بھائی جمشید نے سنا، اور کیسے نے سنا؟ اور گڈ، حیرت کی بات ہے کسی نے سنیا، بگے نے سنے ہیں. پریز دی لارڈ. یہ نوبل ایوارڈ کسی نے کبھی سرچ کیا ہے کہ دنیا کا، اگر اس کو عام لوگ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، دنیا، پوری دنیا 104-5 ملک ابھی بن گئے، یہ
204-5 کے قریب ملک ہیں، اور ہر ایک کا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے کہ ہماری اس انوینشن کے بعد، ہمارے اس کام کے بعد، ہماری اس ایجاد کے بعد اگر ہمیں یہ نوبل انعام مل جائے. اتنا یہ زبردست ایوارڈ ہوتا ہے. یہ ایوارڈ شروع کہاں سے ہوا؟ کسی کو اور کو آپ پتہ ہے کچھ کہ میں ہی دسا بتاؤں؟ ایلفرڈ نوبل سائنٹسٹ تھا، کیمیا دان تھا، بزنس مین تھا، سویڈش شخص تھا، یہ گریک. یہ وہ شخص ہے جس نے ایک زبردست ایجاد کی، جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا. اور وہ ایجاد کیا تھی؟ ڈینامائٹ. کس نے ایجاد کیا؟ ڈینامائٹ کیا ہوتا ہے؟ جس سے آپ کسی بھی چیز کو تباہ کر سکتے ہیں. اس کی عام مثال دیکھ لیں، جب آپ خندقیں کھودتے ہیں، پہاڑوں کو چیرا جاتا ہے، پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ توڑنے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر سوراخ کر کے ان کے اندر ڈینامائٹ، یہ بارود جس کو آپ کہتے ہیں، بارود کو بھر دیا جاتا ہے اور پھر وہ بلاسٹ کرتا ہے. سو اس شخص نے کیا ایجاد کیا؟ کیا کیا؟ آپ کو برکت ملے گی اگر میرے نال میں بولے. کیا کیا تھا؟ ڈینامائٹ، بارود ایجاد کیا. اب یہ شخص جب اس دنیا کو بدلنے والا، کیونکہ جب یہ ڈینامائٹ ایجاد ہوا دنیا بدل گئی، اسلحے کے اندر چینج آ گیا. پہلے تلواروں سے لڑتے تھے، پھر گولیوں سے لڑنا شروع ہو گئے، پھر اور تیز، پھر اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کیمیائی ہتھیار آ گئے ہیں جو بندے کو جلا کے ویسے ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں. لیزرز آ گئی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. لیکن اس کے بعد تاریخ چینج ہو گئی. اب یہ ایلفرڈ نوبل جو سائنٹسٹ ہے، جس نے انوینٹ کیا ہے ایک زبردست ایجاد کو، جب یہ اس کو ایجاد کر کے آیا تو اس نے اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے اس حلقہ کے ساتھ جو سب سے پہلا لفظ بولا وہ تھا ڈیونامس. کیا لفظ تھا؟ ڈیونامس. اور ڈیونامس گریک لفظ ہے، یونانی لفظ ہے. اس نے اپنی ایجاد کو بتانے کے لیے کہ میں نے کیا انوینٹ کیا، پلیز بڑا غور سے اس بات کو سنیے گا، اس بات کو بتانے کے لیے کہ میں کی ایجاد کر دیتا ہے اپنے دوستانوں آگے کہنا ڈیونامس. اور اس گریک ورڈ کو بعد میں نام ٹرانسلیٹ کر کے ڈینامائٹ رکھ دیا گیا. اس نے اپنی انوینشن کا نام ڈینامائٹ رکھا تاکہ سب اس کو انڈرسٹینڈ کریں. سو ڈیونامس کیا ہے؟ ڈینامائٹ. ڈینامائٹ کیا ہے؟ ایسی قوت، ایسی طاقت جو آپ کے اندر بھر دینے سے آپ کسی بھی چیز کو تباہ کر سکتے ہیں. اب آئیے میرے ساتھ ایمان ہی کی کتاب پہلا باب اور 8ویں آیت جو ہم نے پڑھی تھی، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، اس آیت کو جب ہم اس کے اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر، گریک کے اندر دیکھتے ہیں، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا ہے، اس قوت کو غور سے سنیے گا، اس قوت کو جس کے لیے لکھا ہے روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. اس قوت کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے جو یسوع مسیح نے لفظ استعمال کیا تھا وہ تھا ڈیونامس. بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ انگلش کے اندر اس کو میں پڑھ رہا ہوں اس آیت کو. You shall receive explosive dynamic power. یسوع مسیح بیسیکلی انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ تم ایک ایسی ایکسپلوسیو ڈائنامک پاور ریسیو کرنے جا رہے ہو. And when the Holy Spirit has come upon you, you receive that. Dunamis.
जब रूह कुदस तुम पर आएगा तो तुम एक ऐसी पावर रिसीव करोगे, एक ऐसी कुव्वत को हासिल करोगे जो बारूद की मानद है, जिसमें भी लगा दिया जाए उसको तबाह बर्बाद करके रखो। समझ रहे हैं कि ये बारूद की कुव्वत कैसी कुव्वत है? अब एक शख्स जो कहता है मुझे 20 साल हो गए कि मैंने पाक रूह को पाया, और पाक रूह को पाने के बाद वो बेचारा दुआएं करवाता फिर, एल्डर साहब कहते हाथ रख के दुआ दे करो। ये क्या बात है? वो बेचारा तेल उठा के इधर उधर जाता फिर। एक मिनट रुकिए, आप कह रहे थे आपने पाक रूह के बपतिस्मा को हासिल किया। हाँ जी, मैं तो बड़ी दुआ करना, पाक रूह पाया मैं। तो भाई रुक, तेरे अंदर एक ऐसी कुव्वत काम करती है जो बड़ी बड़ी कुदरतों को, इख्तियारों को बर्बाद करने की सलाहियत रखती है। तो बात क्या कर रहा है? खुदा यीशु मसीह के वसीला से जो कुव्वत हमें दे रहा है वो बेसिकली ऐसी कुव्वत है जिसके लिए कलाम कहता है इब्लीस के मंसूबों को, उसके बड़े बड़े हीलों और हरबों को हम ढा देने की, बर्बाद करने की सलाहियत अपने अंदर रखते हैं। ये है पाक रूह की कुव्वत। और आप कहते हैं हमने पाक रूह पाया। अगर पाया तो what is different? वो तब्दीली क्या है? सिर्फ अब आप गैर जुबान बोल रहे हैं, यही तब्दीली है या कुछ और होना चाहिए? एक खुदा का खादम डॉक्टर जेरी वीनस ये कहता है, बात को सुनिएगा, एवरेज क्रिश्चियन और एवरेज चर्च, बस क्रिश्चियन, नामी क्रिश्चियन और नामी चर्च, काश मैं आपको बात समझा पाऊं। एक एवरेज क्रिश्चियन और एवरेज चर्च जो है, कैलवरी और पेंतीकोस्त के दरमियान में अटका हुआ, रुका हुआ चर्च है। बात समझ में आई? अगर किसी को आई है तो ताली बजाओ, किसी के को नहीं, सारे को नहीं आई, जिन्हों आई हो तो बाकियों को पूछना ना किन्हों आई समझ, ताली बजाओ। चलो शुक्र है, 2 लोग 3 लोग आई। अब मैं इसको समझाता हूँ। कैलवरी क्या जगह? कैलवरी की जगह का क्या मतलब है? कैलवरी वो जगह जहां पर यीशु मसीह की सलीब लटकी हुई थी, पता है ना? उस पहाड़ी का नाम कैलवरी है। बाद लोग कहते हैं तो सलीब को भी कैलवरी कह रहे होते हैं, पता नहीं होता ना लोग की है, असि यीशु को भी कैलवरी कह रहे हैं। कैलवरी वो जगह, वो पहाड़ जहां पर यीशु मसीह की सलीब लटकी थी। कैलवरी कौन सी जगह है? जहां पर मेरी और आपकी निजात का बंदोबस्त किया गया। पहला बड़ी खास गल है जो समझ आ गई थी। कैलवरी वो जगह जहां क्या हुआ, बोल तो जल्दी बोलो, हमारी निजात का बंदोबस्त हुआ। और उसके बाद 50 दिन के बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम पेंतीकोस्त बोल रहे हैं, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। और ये कौन सी जगह है? जहां पर इन लोगों को जिनकी निजात का बंदोबस्त हुआ, जो उस कफारा के अंदर आ गए, उनको दिया गया और उनको कुव्वत से भर दिया गया ताकि दुनिया के अंदर अजीब और अनोखे और बड़े बड़े काम करते हुए नजर आए। अब मोस्टली क्रिश्चियंस, बड़े बड़े मसीही लोग, बड़े बड़े चर्चेस, समहाउ हमारा चर्च, हमारी कलीसिया, हम कैलवरी तक तो पहुंच गए, हमने तौबा तो कर ली, हमने यीशु की निजात को हासिल तो कर लिया और हम उस पहाड़ से उतर कर चलना भी शुरू हुए, लेकिन हम पेंतीकोस्त तक नहीं पहुंचे हैं। हम कैलवरी के बाद यहां पर रुके हुए हैं। जब तक आप पेंतीकोस्त तक नहीं पहुंचेंगे, आप कुव्वत के लिबास को हासिल नहीं करेंगे। और जब तक आप कुव्वत के लिबास को हासिल नहीं करेंगे, आपकी निजात
غیر نجات یافتہ شخص کے لیے بینیفیشل نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ کون جلدی جنو آئیے وہ تعلیم جاؤں گا. مجھے سمجھ آئے؟ زیبی کو سمجھ آئی تو ہے لیکن بڑی نیچے ہے. Praise the Lord. ایک بات یہاں سے کی گئی تھی، رباط میں کی تھی، خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. بیت الہم کا مطلب ہے، بیت الہم کا مطلب ہے God with us، خدا ہمارے ساتھ. اور بیت الہم کون سی جگہ ہے؟ فرسٹ پوائنٹ، جہاں پر خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. بیت الہم بخش دیا. سیکنڈ سٹیپ کلوری. کلوری کون سی جگہ ہے؟ God for us، خدا ہمارے لیے، خدا ہمارے ساتھ، خدا ہمارے لیے. یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ جگہ کون سی تھی؟ بیت الہم. خدا ہمارے ساتھ. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، مل گیا. کلوری کون سی جگہ ہے؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. God for us، خدا ہمارے لیے. لیکن اب اس سے آگے نکلنا ہے اور ہمیں ایک اور جگہ پر پہنچنا ہے، اور وہ جگہ ہے پینتیکوست کی جگہ. اور اس کا مطلب ہے God carefully، God in us، خدا ہمارے اندر. بات کو سمجھیں، ہم مسیحی ہوتے ہوئے ہم خدا کو یا تو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور یا خدا کو اپنے لیے رکھتے ہیں. لیکن پینتیکوست کا زبردست مکاشفہ یہ ہے، اب خدا ہمارے لیے نہیں ہے یا خدا ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہے، بلکہ اب وہ ہمارے اندر آ کر سکونت کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے باطن کے اندر آ کر رہنا چاہتا ہے. اسی لیے پولس رسول کہتے ہیں اب خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے باطن کے اندر آ کر اسٹے کرے اور وہ 24 گھنٹے ہمارے اندر رہے. ایک مسیحی وہ ہے، ایک مسیحی کی قوت اس کے اندر یہ ہے. آج کا سبق جب میں اس کو پریپیئر کر رہا تھا، لفظ جو میرے پاس تھا، پاور آف پینتیکوست. پینتیکوست کی پاور یہ ہے کہ وہ ایک مسیحی کو ایسا ڈینامائٹ بنا دیتی ہے. آپ ایسا مواد بن جاتے ہیں، آپ جہاں جہاں جاتے ہیں، آپ دشمن کے غاروں کے اندر، دشمن کے محل کے اندر، دشمن کی ٹیریٹری کے اندر، دشمن کی حدود کے اندر گھستے چلے جاتے ہیں اور دشمن تباہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ پاک روح آپ کے اندر رہ کر کام کرنے والا ہو گیا ہے. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے اپنے بدن کیا کرو؟ ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو. کیا تم نہیں جانتے؟ پہلا کرنتھیوں کا 6 باب اس کی 17ویں آئی. کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور روح القدس تم میں، تمہارے ساتھ نہیں، تمہارے لیے نہیں، تم میں بسا ہوا ہے. بس اپنے، پلیز اس لفظ کو غور سے سنیے گا، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو اور پاک روح کی خواہش اور چاہت یہ ہے وہ آپ کے اندر آئے، آپ کے اندر اسٹے کرے اور آپ اپنے بدنوں سے، پلیز لسن، آپ اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرنا شروع کریں. آج کا مسیحی، آج کا چرچ، آج کا پاسٹر، آج کا خادم اس دور کے اندر لگا ہوا ہے. میں اشارہ کروں لوگ سلیم ہو جائیں، میں ہاتھ رکھوں بڑے بڑے معجزات رونما ہوں، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں. آج ہر شخص ایک
عام مسیحی, ایک ایوریج مسیحی, ہم جتنے کرسچن یہاں پر موجود ہیں, ہماری خواہش ہے میں دعا کریں تو خدا بڑا ہی کم کر دے, خدا انج کر دے, خدا اونچ کر دے, لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے, پاک روح یہ چاہتا ہے وہ آپ کے اندر آ کر رہے اور ہم اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کریں. ہم نعمتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, شفا کی نعمت, نبوت کی نعمت. 11:15 ہو گئے مانند بھائی, ہم نعمتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, معجزات کی قوت ہمیں نعمت مل جائے, شفا کی نعمت ہمیں مل جائے, بدروہوں پر اختیار مل جائے. لیکن کسی کو پتا ہے کہ بائبل کے اندر پھل بھی لکھے گئے ہیں, روح کے پھل, کسی کو پتا نہیں. کیوں نہیں پتا؟ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے. پھل آخری بس لمحے ہیں, اور پہلی باری میں کہا تھا 2 بجے ہو جانا. ہاللیلویا, سمجھ آ رہی؟ ٹائم بولتا ہوں نہیں سمجھ آ رہی کہ میری سمجھ آ رہی؟ میں کہوں آنے کے یہ نہیں آ رہی. ہاللیلویا. اب وہ گھڑی بھی خراب ہے سر, ابھی تو 11:30 ہو گئی. اوکے, سو میں کیا بات کر رہا تھا؟ 9 پھل بائبل ہمیں بتاتی ہے, اور یہ پھل کیا ہے؟ گلتیوں کا خط, اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت, اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے. پھل اور بھی ہیں بائبل کے اندر, اور بھی طرح کے پھل ہیں ہماری زندگیوں کے اندر. روح کے پھل, نور کے پھل, تاریکی کے پھل اور راست بازی کے پھل ہمیں بائبل نئے اہدامہ میں ہمیں ملتے ہیں. لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں روح القدس کی. سو روح القدس کے پھلوں کی بات کریں گے. نعمت کے لیے انگلش کا لفظ ہے گفٹ. تو گفٹ کوئی دے گا, ریاستہ بائبل دے دیندے نے, کسی خوش ہو گئے لینے ہیں تے جا کے پھر ہن اوتھے ہی رکھ دی جتھے اوتے کوئی انچ مٹی جمنی ہے. پھر اگلی بائبل نام سنی, پھر یاد نہ ہوئے آؤ یار وہ پرانی ہوگی, نویں نہ آتی, پھر بڑا مزہ آئے گا. میں اس بات کو سختی سے منع کرتا ہوں. اگر آپ یہ عام سی شرٹ ہے, اگر آپ کی عام سی شرٹ 700-800 کی آتی ہے تو 450 کی بائبل نہیں آپ لے سکتے. آپ اس کے لیے کیوں کسی کی طرف دیکھتے ہیں؟ اور جب آپ کو مفت ملتی ہے آپ پڑھتے بھی نہیں, گفٹ ہوتا ہے نا, پھر قدر نہیں ہوتی. گفٹ ملتا ہے, پھل پروڈیوس کرنا پڑتا ہے. 2 چیزیں ہیں. ویسا گفٹ آپ کو کوئی دے گا. جب پاک روح آتا ہے تو ہم گفٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں, اوے واہ زبردست گفٹ ملیں گے, پھر ہم گفٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ کیا ہے؟ پھل. خدا کیا چاہتا ہے؟ پھل. خدا کو آپ کے اندر سے کیا چاہیے؟ پھل. بولیے کیا چاہیے؟ پھل, فروٹ, جو آج کل بہت مہنگا مل رہا ہے. لیکن خدا آپ کے اندر سے وہ پھل دیکھنا چاہتا ہے, اور وہ ہم میں نظر نہیں آتا. اور کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ اس کو پروڈیوس وہ میرے اوپر لگنا ہے نا, تو مجھے محنت کرنی ہے. اور پھل کون سا ہے؟ محبت. کوئی محبت, یہ تو بڑا مشکل پھل ہے. کیسے میں سب سے محبت کر سکتا ہوں؟ حلم, او یہ اور مشکل ہو گیا, یہ تو بڑی پرابلم ہے. تحمل, امپاسبل پھل, کیسے لگے گا یہ؟ پرہیزگاری, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے کام. We have produced our fruits. ہمیں اپنے پھل پروڈیوس کرنے ہیں. روح القدس کو ہماری زندگیوں میں بھیجنے کا اور رکھنے کا خدا کا مقصد یہ ہے, ہماری زندگیاں روح القدس سے بھریں, اور پھر ہمارے بدنوں کے اوپر خوبصورت سے 9 پھل روح القدس کے نظر آنا شروع ہوں. اور یہ انیشیلز پھل ہے. اس کے بعد اور بہت سے راست بازی کے پھل نکلیں گے, اور نور کے پھل ہماری زندگی کے اندر سے نکلیں گے, اور تاریکی کے پھل ہماری زندگی سے جھڑتے چلے جائیں گے. اور جب ہم پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے, جیسے پترس پھلوں سے لدا ہوا ہے, جیسے یوحنا پھلوں سے لدا ہوا ہے, جیسے برناباس پھلوں
फलों से लदा हुआ है। जब आप फलों से लदे हुए मूव करना शुरू करेंगे, हरकत करना शुरू करेंगे, अब क्या होना शुरू होगा? अब चूंकि आपका खुदा आपको फलों से भरा हुआ देख रहा है, जब आप फलों से भरकर मूव करेंगे, वो पावर जो डायनामाइट पावर आपके अंदर खुदा ने रखी है, जब आप अब इब्लीस की हदूद के अंदर दाखिल होंगे, आप दुश्मन को तबाह बर्बाद करके रखेंगे। बीमारियां आपके सामने नहीं फैलेंगी। इब्लीस बदरूहें आपसे कांपना शुरू करेंगी। शमाउन जादूगर हमें ईमान की किताब में नजर आता है। जो तुमने देखा है ये शदीद हाथ रख देंगे रूल कुदस मिलता है, वो भी आया। अब मेरे को पैसे मिलो तो मैंने भी रूल कुदस दियो। उन्होंने कहा तेरा पैसा भी तेरे साथ लाभ हो जाए। तो खुदा के रूह को पैसों से लेने की कोशिश, पैसे आना नहीं मिलना, किसी और तरह से नहीं मिलना। ये आपकी रियासत है, आपकी मेडिटेशन है, आपकी वफादारी है खुदा के साथ, ये टाइम स्पेंडिंग है आपके खुदा के साथ। जब आप स्पेंड करते हैं वो आपको इस कुव्वत से भर देता है। और पौलुस रसूल कहता है और पतरस रसूल कहता है दूसरे बात की 38वें आयत में, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। ये आपका गिफ्ट है, मिलना ही मिलना है। लेकिन क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि शायद हम कलवरी तक भी नहीं पहुंचे हैं अभी। ये कलवरी के बाद का प्रोसेस है, कलवरी तौबा का प्रोसेस है। आप वहां पर आएंगे, तौबा करेंगे, वहां से मूव करेंगे, स्टे करेंगे, खुदा तक पहुंचेंगे, पेंटिकोस्ट तक आएंगे, देन आप अपने इस गिफ्ट को हासिल करेंगे। और इस गिफ्ट को हासिल करने का मतलब मौजज़ात की कुव्वत को आपकी बॉडी में ऑपरेट करना नहीं। खुदा ये नहीं चाहता, खुदा ये नहीं चाहता कि तुम सिर्फ मौजज़े करो ते घर आके तुसी तुहाडा मुंह बनया रहे ते तुसी सारियां ने मसला क्रिएट किया है। बाहर भाई जी की बड़ियां तरीफां होण, पादरी साहब बल्ले 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 बल्ले, ते घर आंदे पादरी साहब के बच्चे भी तंग दे, बीवी भी तंग दे, सारे तंग होए ने पादरी साहब। ये नहीं है। भैन जी बाहर तो बड़ियां दुआवां करते हैं, घर आंदे बंदे ने कहते उठ के पानी पीना, मैं थकी आई हाँ, मेरे को टाइम कितों आया, इन्ना खिदमत करके आई हाँ मैं। ये पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, वो आप जोर ही लगा रहे हैं, अब भी रहे। यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ताकि आप प्रोड्यूस करें, फल प्रोड्यूस करें। और खुदा क्या देखने आता है कि कितने मौजे। उसने कहा तब तुम मुझे कहोगे मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े मौज, मैं भाई मुर्दे जिंदा किते यीशु तेनू नहीं पता, मैं इंज करना सके बड़े स्ट्रेन हो जाते थे। और क्या लिखा है खुदा के कलाम में? तब मैं कहूँगा कि मैं तुमको जानता ही नहीं, क्योंकि मुझे तो भाई फल चाहिए। मैंने तो मोहब्बत देखनी है, मैंने तो तहम्मुल देखना है, मैंने तो परहेजगारी देखनी है, मैंने तो हेल्प देखना है तेरे अंदर। अगर नहीं है तो सॉरी, मैं तुझे नहीं जानता, मेरी तेरे साथ कोई मुलाकात नहीं। सो मैं अपनी बात को कंप्लीट करूँगा इस लफ्ज़ के साथ, आए खुदावंद के लिए फल पैदा करना शुरू करें। अपने आप को तौबा के लिए पेश करें, पाक रूह से भर जाएं, पाक रूह को अपने अंदर लें और फिर अपने बदन से खुदा के नाम को जलाल दें, फल पैदा करके। आंखें बंद करें, सर को झुकाएं, हम सब दुआ करें। हालेलुया।